السلام علیکم، میں ہوں کلیم احمد قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں القمر اکیڈمی کی طرف سے اسلام اور سائنسی تحقیق۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، جس میں ہم فزکس اور اسٹرالوجی کی میجرمنٹس کو یوز کر کے قرآنی آیات کی مدد سے زمین سے عرش تک کا فاصلہ میجر کریں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک پوری دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ سب سے پہلے ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ اور اب ہم اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس فاصلے کو میجر کرنے کے لیے ہم قرآن پاک کی آیات اور فزکس کے قوانین کی مدد سے 3 میجرنگ اسکیل کو یوز کریں گے تاکہ ہم ایگزیکٹ کیلکولیشن کر سکیں، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ الفاظ یوز کروں یا پھر اس انداز میں آپ کو بتاؤں جس میں ایک عام آدمی بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو میجرنگ اسکیل ہم یوز کریں گے وہ ہے قرآن پاک کی سورۃ حج کی آیت نمبر 47، جس کا ترجمہ یوں ہے: اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور خدا اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے 1000 برس کے برابر ہے۔ اب اس آیت سے واضح ہے کہ زمینی وقت کا محور عرش یعنی مرکز نور ہے۔ زمین چونکہ سورج کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے سورج کی گردش کا محور بھی عرش ہی ہے۔ اس آیت سے ایک ہمیں سکیل مل رہا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک روز کی مقدار ہماری دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر اللہ تعالیٰ کا ایک روز ہماری دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ 3,65,000 دن اللہ کے نزدیک ایک روز یا پھر 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے وقت اور عرش کے وقت کا واضح فرق بیان فرما دیا ہے، تو یہ ہمارے نزدیک ایک میجرنگ اسکیل کا کام کرتا ہے۔ یعنی اب ہمارے پاس پہلا میجرنگ اسکیل مل گیا، وہ یہ کہ ہمارے 10 سال وہ عرش کے مطابق ایک دن کے برابر ہیں۔ اب فاصلہ ماپنے کا دوسرا میجرنگ اسکیل روشنی کی سپیڈ ہے، جو کہ 3 × 10⁸ میٹر فی سیکنڈ ہے۔ یعنی اس کو ہم سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں جو کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ اب اس میجرنگ اسکیل کو ہم دور کا فاصلہ ماپنے کے لیے یوز کریں گے۔ چونکہ کائنات بڑی وسیع ہے، لہٰذا اس پیمانے کو مزید بڑھا کر نوری سال یعنی لائٹ ایئر کا ایک ہم میجرنگ اسکیل اخذ کریں گے۔ یعنی 1 سال کے عرصے میں جتنے سیکنڈ بنتے ہیں، ان کو روشنی کی رفتار کے ساتھ ضرب دے کر ہم ایک نوری سال کا میجرنگ اسکیل بنائیں گے۔ یعنی 1 سال کے اندر 365 دن 24 گھنٹے اور ہر گھنٹے میں 60 منٹ اور 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ 365 ضرب 24 ضرب 60 ضرب 60 ضرب، یعنی یہ ہمارا 1 سال کے اندر جتنے سیکنڈ ہوں گے وہ نکل آئیں گے۔ تو ہم اس سب کو ضرب دینے کے بعد پھر ہم اس کو روشنی کی سپیڈ کے ساتھ ضرب دے دیں گے، یعنی روشنی کی سپیڈ ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ اس طرح اس کو ضرب دینے سے ہمارے پاس تقریباً 59 خرب میل ملتا ہے۔ اب عرش کا فاصلہ ناپنے کے لیے ہمیں ایک اور میجرنگ اسکیل کی ضرورت ہے، وہ سورج سے زمین تک روشنی پہنچنے کا وقت ہے۔ اس میجرنگ اسکیل سے ہم سورج سے زمین تک کا فاصلہ، روشنی کی مقدار
مقدار پر تقسیم کر کے اخذ کر سکتے ہیں۔ زمین سے سورج کا اوسط فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس فاصلے کو روشنی کی رفتار یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے پر تقسیم کرنے سے ہمیں اس وقت کا پتہ چل جاتا ہے جو کہ سورج سے زمین تک روشنی طے کرنے میں صرف کرتی ہے۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کو 1,86,000 پر تقسیم کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج سے زمین تک روشنی 500 سیکنڈ میں پہنچتی ہے یعنی 8 منٹ اور 20 سیکنڈ کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کی بلندی پر یعنی 9 کروڑ 30 لاکھ میل پر زمین کی نسبت 500 سیکنڈ کی وقت کی کمی ہوئی کیونکہ روشنی 500 سیکنڈ کے بعد زمین پر پہنچی۔ اور یہ ہمارے پاس ایک تیسرا میئرنگ سکیل ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اس نسبت کی روح سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جب 500 سیکنڈ کی کمی سورج کی 9 کروڑ 30 لاکھ میل بلندی پر واقع ہوئی ہے تو جب زمینی وقت 1000 سال کی بجائے عرش کی بلندی پر کم ہو کر صرف ایک دن رہ جائے تو پھر زمین سے عرش تک کا کتنا فاصلہ بنتا ہے۔ جب اس سوال کو حل کرتے ہیں تو زمین سے عرش کے کنارے تک کی بلندی جہاں کے وقت صرف ایک روز یعنی 24 گھنٹے رہ جاتا ہے تو وہ پورا 1000 نوری سال فاصلہ بنتا ہے۔ 1000 نوری سال برابر ہے کس کے کہ ہم نے 3,65,000 ضرب 24 ضرب 60 ضرب 60 ضرب 9 کروڑ 30 لاکھ ضرب 1,86,000 یا ضرب 24 ضرب 60 ضرب 60 ضرب 365 ضرب 500 ان کو کیلکولیٹ کرنے سے تقریباً 1000 لائٹ ایئر بنتا ہے 6000 ٹریلین مائلز اپروکسیمیٹلی۔ اس حساب سے جو نوٹ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ زمین کا 1000 سال عرش کا فاصلہ ایک روز کے برابر ہے اور زمین سے عرش تک کا فاصلہ 1000 نوری سال ہے یعنی دونوں کے اندر 1000 کامن ہے تو زمین سے عرش تک کا فاصلہ میلوں میں تقریباً 60,000 کھرب میل بنتا ہے جو کہ 1000 نوری سال کے برابر ہے۔ اس طریقے سے ہم زمین سے عرش تک کا فاصلہ فزکس کی کیلکولیشن کو یوز کر کے میئر کر سکتے ہیں۔ ہم سائنس کی کیلکولیشنز کو یوز کر کے میئرمنٹ تو کر سکتے ہیں لیکن یہاں تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ جدید آلات کے ساتھ تصدیق کیا جا سکتا ہے۔ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر جیسے آج زمین سے عرش تک کا فاصلہ ہم نے میئر کیا اسی طرح ہم عرش کا ڈائیمیٹر اور ریڈیس بھی فائنڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم عرش کے اوپر گریوٹی کو میئر کریں گے۔ تو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کے نالج میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہوا ہو تو کائنڈلی اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ اور کائنڈلی چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کے اوپر سلیکٹ آل کے اوپر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ اور نئی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ۔